والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله صلى الله تعالى عليك وسلم درود پاک پڑھیں اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، مگر جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، مگر جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ایسے درویشوں سے جڑتا ہے ہمارا شجرہ، جن کی ٹھوکر میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں، جن کی ٹھوکر میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ محترم حضرات، اہل بیت کے تعلق سے گفتگو چل رہی ہے۔ کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جانثار قربان ہو رہے ہیں، اور حضرت امام حسین نے کربلا میں کچھ کرامتیں دکھائی، اور جن لوگوں نے آپ کو اور آپ کے رفقا کو تانا زنی کی، چاہے وہ پانی کے تعلق سے ہو یا آگ کے تعلق سے ہو یا نسبت کے تعلق سے ہو، حضرت امام حسین نے خدا کی بارگاہ میں دعا فرمائی تو تانا دینے والے ذلت کی موت مرے۔ امام حسین کی کرامت تھی، اور لوگوں کو یہ بھی بتا دینا تھا کہ امام حسین کربلا میں مجبور نہیں تھے، بلکہ اللہ کی رضا پہ راضی تھے۔ اللہ کی جو حکمت تھی، اللہ کی حکمت پہ راضی تھے۔ حضرت امام حسین کے ساتھیوں کی شجاعت کو داد دینی چاہیے، ان کے بازوؤں کو سلام، ان کی طاقت کو سلام، ان کے جذبے کو سلام۔ کوفی لشکر سے اب جنگ شروع ہو چکی تھی، آپ نے سماعت کیا کل امام حسین کے ساتھیوں کی شجاعت اور شہادت۔ کوفی لشکر سے یزید ابن معقل نکلا، امام علی مقام کے طرف سے قریل ابن حزیر نے بڑھ کر اس کے سر پر ایسی ضرب کاری لگائی کہ تلوار یزید کی خود کو کاٹتی ہوئی دماغ تک پہنچ گئی اور وہ ڈھیر ہو گیا۔ اتنے میں ردی چلایا، ردی جو تھا وہ چلایا تو کعب نے دوڑ کر بریل کی پیٹھ میں نیزہ مارا اور وہ شہید ہو گئے۔ پھر امام علی مقام کی طرف سے حر نکلے، ان کے مقابلے کے لیے یزید بن سفیان آیا، حر نے ایک ہی وار میں اسے ڈھیر کر دیا۔ حر کے بعد نافع بن ہلال آگے بڑھے، ان کے مقابلے میں مزاحم بن حریث آیا، نافع نے اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ابھی تک لڑائی اسی انداز میں ہو رہی تھی کہ دونوں طرف سے ایک ایک جوان میدان میں آتا، لیکن کوفیوں کی طرف سے جو بھی آتا وہ بچ کر نہیں جاتا۔ کوفیوں کی جانب سے جو بھی آتا، یزیدیوں کی جانب سے جو بھی آتا، وہ بچ کر نہیں جاتا تھا۔ یہ حال دیکھ کر عمرو ابن حجاج چلایا اور بولا، اے بے وقوف کوفیوں، تمہیں نہیں معلوم تم کن لوگوں سے لڑ رہے ہو؟ ارے یہ سب موت کو جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، یہ موت سے نہیں رکھتے، جان سے زیادہ موت کو عزیز رکھتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں ایک ایک کر کے جاؤ گے تو پورا لشکر ختم ہو جائے گا، ان کے مقابلے میں ایک ایک کر کے جاؤ گے تو پورا لشکر ختم ہو جائے گا۔
عمرو بن سعد نے اس کی رائے کو پسند کیا، اس کے مشورے کو پسند کیا اور اس طرح لڑائی کرنے سے منع کر دیا۔ پھر عمرو بن حجاج نے فوج کے ایک دستے کے ساتھ امام علی مقام کے میمنہ پر عام حملہ کر دیا اور کچھ دیر تک جنگ ہوئی، جس میں حضرت کے ایک جانثار ساتھی مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد شمر بدبخت ایک بڑی جماعت کے ساتھ امام حسین کے میسرہ پر حملہ آور ہوا اور اس حملہ کے ساتھ ہی یزیدی لشکر چاروں طرف سے امام کے ساتھیوں پر ٹوٹ پڑا۔ بڑی زبردست جنگ ہوئی۔ امام کے ساتھ کل 32 سوار تھے، لیکن جدھر وہ رخ کرتے تھے کوفیوں کی صفوں کو درہم برہم کر دیتے تھے، یہاں تک کہ یزیدی لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ ابن سعد نے فوراً 500 تیر اندازوں کو بھیجا، تیر چلانے والوں کو بھیجا۔ انہوں نے پہنچ کر حسینی لشکر پر تیروں کی بارش کر دی، جس سے تمام گھوڑے زخمی اور بیکار ہو گئے، لیکن امام علی مقام کے جانثار ہمت نہیں ہارے، گھوڑوں سے اتر پڑے، بڑی بہادری اور بے جگری کے ساتھ لڑتے رہے اور کوفیوں کے چھکے چھڑا دیے۔ ایوب بن مشرح کہتا تھا، خدا کی قسم، حر بن یزید کے گھوڑے کو میں نے تیر مارا جو اس کے حلق میں اتر گیا، بس وہ گر پڑا اور اس کی پیٹھ پر سے حر اس طرح کود پڑا جیسے شیر۔ پھر وہ تلوار کھینچ کر میدان میں آ گیا اور ایک شیر پڑا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے میرے گھوڑے کو بیکار کر دیا تو کیا ہوا، میں حر شیر ببر سے زیادہ بہادر اور شریف ہوں۔ اور وہی ابن مشرح یہ بھی کہتا تھا کہ حر کی طرح تلوار چلاتے ہوئے میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ دشمن گواہی دیتا تھا کہ حر نے جب میدان جنگ میں گھوڑے کے اوپر جنگ کی تو دشمنوں نے گھوڑے کو زخمی کر کے گرا دیا، تو جب حر گھوڑے پر سے گرے تو ایسے زمین پر گرے جیسے شیر کسی شکاری پر جھپٹ مارتا ہے، شیر کی طرح گرے زمین کے اوپر۔ دشمن کہہ رہا ہے اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس طرح میں نے لڑائی کرتے ہوئے اور ایسی تلوار چلاتے ہوئے حر کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اسے معلوم نہیں جب وہ پہلے لڑتا تھا تو دنیاوی لالچ کی بنیاد پہ لڑتا ہوگا، لیکن اب لڑ رہا ہے تو ایمانی قوت سے لڑ رہا ہے، اپنی جان قربان کرنے کے لیے لڑ رہا ہے، اس لیے ایسی تلوار اس نے کبھی نہیں چلائی تھی۔ لیکن امام حسین کی تقریب سے خود کو ایمان نصیب ہوا اور وہ جنت کے حقدار ہو گئے۔ جب ظہر کا اول وقت ہو گیا تو امام علی مقام نے فرمایا، کوفیوں سے کہو ہمیں نماز پڑھنے کی مہلت دیں۔ اس پر بدبخت حسین ابن نمیر نے کہا، یہ حسین سواد سے ہے، حسین ابن نمیر نے کہا تمہاری نماز قبول نہ ہوگی۔ حبیب ابن مظاہر نے جواب دیا، او گدھے، تو سمجھتا ہے کہ فرزند رسول کی نماز قبول نہ ہوگی اور تیری نماز قبول ہوگی؟ یہ سن کر ابن نمیر آگ بگولا ہو گیا، اس نے حبیب پر حملہ کر دیا۔ حبیب نے اپنے آپ کو بچا لیا اور جھپٹ کر اس کے گھوڑے کے منہ پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ وہ آگے کے دونوں پاؤں اٹھا کر کھڑا ہو گیا اور ابن نمیر اس کی پیٹھ سے نیچے گر گیا، لیکن کوفیوں نے دوڑ کر اسے بچا لیا۔ پھر بہت سے کوفیوں نے حبیب کو گھیر لیا اور وہ دیر تک ان سے بڑی بہادری کے ساتھ لڑتے رہے، لیکن تنہا ایک بڑی جماعت کا وہ کب تک مقابلہ کر سکتے تھے؟ جب تھک گئے تو ایک تمیمی نے آپ پر نیزہ سے وار کیا، آپ گر گئے اور ابھی اٹھ ہی رہے تھے کہ ابن نمیر نے آپ پر تلوار ماری، آپ پھر گر گئے اور تمیمی نے گھوڑے سے اتر کر آپ کا سر کاٹ لیا۔ حبیب کی شہادت سے امام علی مقام کے دل پر بڑا زبردست اثر پڑا۔ فرمایا میں نے اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جان کو خدائے تعالیٰ کے حوالے کیا۔ حر نے جب امام کو بہت رنجیدہ دیکھا تو رجز پڑھتے ہوئے میدان میں نکلے
ساتھ ہی میں زہیر ابن قین بھی رہے۔ دونوں نے بہت سخت لڑائی کی۔ ان میں سے ایک حملہ کرتا تھا اور جب وہ دشمنوں میں گر جاتا تھا تو دوسرا حملہ کر کے اسے بچا لیتا تھا۔ اسی طرح دیر تک یہ دونوں شمشیر زنی کرتے رہے، تلوار چلاتے رہے۔ آخر میں بہت بڑی فوج نے ان کو گھیر لیا اور وہ شہید کر دیے گئے۔ اب زہیر تنہا رہ گئے، لیکن دیر تک دشمنوں کا مقابلہ کیا، پھر تلوار چلاتے ہوئے وہ بھی شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کربلا والوں نے روشن کر دیا اسلام کو، شمعیں گل ہوتی گئیں اور روشنی بڑھتی گئی۔ لائٹ ہم بجھا دیں تو روشنی چلی جاتی ہے، لیکن یہاں پر ایسا ہے کہ شمعیں گل ہوتی گئیں اور روشنی بڑھتی گئی، ایمان تازہ ہوتے گیا۔ اب جب یہ جانثار شہید ہو گئے، ان کے بعد ہاشمی جوانوں کی شہادت کی باری آتی ہے۔ کربلا میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کی وفاداری کا یہ بھی ایک بہت بڑا کارنامہ رہا ہے کہ جب تک ان میں کا ایک بھی باقی رہا، امام علی مقام کے بھائی اور بیٹے بھتیجے وغیرہ کسی بھی بنی ہاشم کو انہوں نے لڑنے کے لیے میدان میں جانے نہیں دیا۔ امام حسین کے جو ساتھی میں تھے، جو ساتھ میں آئے تھے، جو خاندان مصطفیٰ سے نہیں تھے، بنی ہاشم سے نہیں تھے، وہ لوگ ان میں سے اگر ایک بھی تھا تب تک انہوں نے کسی کو بھی بنی ہاشم میں سے، خاندان مصطفیٰ میں سے کسی کو میدان میں جانے نہیں دیا۔ جب سارے شہید ہو گئے تو اب ہاشمی نوجوانوں کی باری آتی ہے، بلکہ ان کے کسی ایک فرزند کو کوئی بھی گزند نہیں پہنچنے دیا، کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دیا۔ حالانکہ اس درمیان میں کوفیوں کی طرف سے بڑی زبردست تیروں کی بارش بھی ہوئی تھی، مگر اس کے باوجود ایک زخم بھی کسی ہاشمی جوان یا بچے کو لگنے کا تاریخ میں پتہ نہیں چلتا ہے، تاریخ میں اس کا کوئی ذکر نہیں۔ ان سب کی شہادت کے بعد اب اسد اللہ الغالب کے شیروں، فاطمہ زہرا کے دلاروں اور سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جگر پاروں کے لڑنے کی باری آتی ہے۔ ان کے میدان میں آتے ہی بڑے بڑے بہادروں کے دل سینوں میں لرزنے لگے اور ان کی اسد اللہ تلواروں کے حملوں سے شیر دل بہادر بھی چیخ اٹھے۔ انہوں نے ضرب و حرب کے وہ جوہر دکھائے کہ دشمنوں کے خون سے پوری زمین کربلا رنگین ہو گئی، اور کوفیوں کو ماننا پڑا کہ اگر ان لوگوں پر 3 دن پہلے پانی نہ بند کیا جاتا تو ہاشمی خاندان کا ایک ایک جوان پورے لشکر کو تباہ و برباد کر ڈالتا۔ مانتے تھے وہ بھی۔ اولاد عقیل کی شہادت کی باری آئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسلم بن عقیل امام علی مقام سے راہ حق میں سر کٹانے کی اجازت طلب کی۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا بیٹا میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں، ابھی تو تمہارے باپ کی جدائی کا داغ میرے دل سے نہیں ہٹا ہے۔ عرض کیا میں اپنے باپ کے پاس جانے کے لیے بے قرار ہوں۔ حضرت نے ان کا شوق شہادت دیکھ کر اجازت عطا فرما دی۔ اس ہاشمی جوان نے میدان میں آ کر مقابلے کے لیے پکارا۔ کوفی لشکر سے قدامہ بن اسد جو بڑا بہادر سمجھا جاتا تھا وہ آپ سے لڑنے کے لیے نکلا۔ تھوڑی دیر تک دونوں میں تلوار چلتی رہی۔ آخر عبداللہ نے تلوار کا ایسا زبردست وار کیا کہ وہ کھیرے کی طرح کٹ کر زمین پر آ گیا۔ پھر کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ تنہا آپ کے مقابلے میں آتا۔ آپ شیر ببر کی طرح ان پر حملہ آور ہوئے، سبوں کو درہم برہم کرتے ہوئے ان میں گھستے چلے گئے، بہت ساروں کو زخمی کیا اور کئی ایک کو جہنم میں پہنچا دیا۔ آخر میں نوفل بن مزاحم عمیری نے آپ کو نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ اس طرح حضرت عبداللہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت جعفر بن عقیل اپنے بھتیجے عبداللہ بن مسلم کی شہادت کے بعد اشکبار ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنکھوں کے ساتھ میدان میں آئے، اشکبار آنکھوں کے ساتھ میدان میں آئے اور نے عز پڑھی، یہ شعر پڑھا کہ میں مکہ کا رہنے والا ہوں، ہاشمی نسل اور غالب گھرانے کا ہوں، بے شک ہم سارے قبیلوں کے سردار ہیں اور حسین تمام لوگوں میں سب سے زیادہ پاکیزہ ہے۔
پھر آپ نے لڑنا شروع کیا اور بہادر کے وہ جوہر دکھائے کہ بہت سے یزیدیوں کو خاک میں ملا دیا۔ دشمن جب تلوار سے ان کا مقابلہ نہیں کر سکے تو چاروں طرف سے گھیر کر تیروں کی بارش شروع کر دی۔ آخر عبداللہ ابن عزرہ کے تیر سے شہید ہو کر آپ بہشت بری میں جا پہنچے۔ حضرت عبد الرحمن بن عقیل اپنے بھائی کو خاک و خون میں ڈوبا ہوا دیکھ کر بے چین ہو گئے اور بھوکے شیر کی طرح کوفیوں پر جھپٹ پڑے، سبوں کو درہم برہم کر دیا اور دشمنوں کے خون سے میدان کو لالہزار بنا دیا۔ آخر عثمان بن خالد جوہنی اور بشر بن سعود حمدانی نے مل کر کے آپ کو شہید کیا۔ دونوں بھائیوں کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن عقیل شیر ببر کی طرح میدان میں کود پڑے اور شمشیر زنی کے وہ جوہر دکھائے کہ بڑے بڑے بہادروں کے دانت کھٹے کر دیے اور بہت سے کوفیوں کو جہنم میں پہنچا دیا۔ آخر میں عثمان بن اسیم جوہنی اور بشر بن سعود حمدانی کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ یہ فقرہ کاش نقش ہر در و دیوار ہو جائے، یہ فقرہ کاش نقش ہر در و دیوار ہو جائے، جسے جینا ہو مرنے کے لیے تیار ہو جائے، جسے جینا ہو مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ دنیا نے دیکھا کہ خاندان مصطفیٰ کے یہ مجاہد تھوڑی دیر کے لیے ان کو موت آئی، شہادت کا جام پیا، اللہ نے انہیں دائمی زندگی عطا فرمائی۔ قرآن میں ان کا ذکر فرمایا گیا کہ شہداء مرتے نہیں ہیں، زندہ رہتے ہیں، ان کو مردہ گمان بھی مت کرو۔ گمان کا کہ سوچو بھی مت کہ وہ مردہ ہوں، اللہ انہیں جاویدانی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ فرزندان علی کی شہادت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کی شہادت، اولاد حضرت عقیل کی شہادت کے بعد اب حضرت علی مشکل کشا کے فرزندوں کی باری آئی۔ حضرت محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو اسماء بنت خثعمیہ کے وطن سے تھی، حضرت علی کی بیوی اسماء بنت خثعمیہ کے وطن سے تھے۔ کون؟ محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام علی مقام سے اجازت لے کر میدان میں آئے، اپنی بہادری کے جوہر دکھائے اور بہت سے دشمنوں کو قتل کیا۔ آخر قبیلہ بنی ابان کے ایک شخص نے آپ کو زخمی کیا اور جب آپ زمین پر گر گئے تو اس نے آپ کا سر تن سے جدا کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس طرح حضرت علی کے ایک شہزادے جو اسماء بنت خثعمیہ کے وطن سے تھے، محمد، ان کی بھی شہادت ہو گئی۔ اب حضرت عثمان بن علی، حضرت عبداللہ بن علی، حضرت جعفر بن علی کھڑے ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ تینوں فرزند ام البنین کے وطن سے تھے۔ ام البنین بھی حضرت علی کی بیوی ہیں، ان کے پیٹ سے یہ تین شہزادے تھے، حضرت عثمان بن علی، حضرت عبداللہ بن علی اور حضرت جعفر بن علی۔ یہ تینوں کھڑے ہو گئے اور یہ تینوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تینوں فرزند ام البنین کے وطن سے تھے اور امام علی مقام کے ایسے وفادار اور جانثار تھے کہ جب شمر عبید اللہ ابن زیاد کا خط لے کر کربلا کی طرف روانہ ہو رہا تھا تو عبداللہ بن ابی محل جو ام البنین کا بھتیجا تھا اور جس کا شمار کوفہ کے بڑے بڑے لوگوں میں تھا، اتفاق سے وہ بھی اس وقت وہاں موجود تھا، ابن زیاد کے پاس وہ موجود تھا۔ کون؟ عبداللہ بن ابی محل۔ اس نے ابن زیاد سے کہا کہ ہمارے خاندان کی ایک لڑکی کے فرزند حسین کے ساتھ ہیں، آپ ان کے لیے امان نامہ لکھ دیجیے۔ امان نامہ لکھوایا۔ ابن زیاد نے ام البنین کے چاروں فرزند حضرت عباس اور ان تینوں حضرات کے لیے امان نامہ لکھ دیا، جسے عبداللہ ابن ابی محل نے اپنے آزاد کردہ غلام کزمان کے ہاتھ روانہ کیا اور وہ امان نامہ لے کر ان حضرات کے پاس پہنچا اور کہا کہ آپ کے ماموزاد بھائی نے آپ لوگوں کے لیے ابن زیاد سے امان نامہ لکھوا کر بھجوایا ہے۔ یہ چاروں کہاں تھے؟ امام حسین کے ساتھ تھے، حضرت عباس، حضرت عثمان، حضرت عبداللہ اور حضرت جعفر۔ یہ سب حضرت
علی کے شہزادے ہیں، یہ تھے کس کے ساتھ؟ امام حسین کے ساتھ، لیکن ان کا ماموزاد بھائی جس کا نام عبداللہ بن ابی محل تھا، جو ام البنین کا بھتیجا تھا، ام البنین جو ان کی ماں تھی ان کا بھتیجا تھا، تو اس نے ابن زیاد سے چاروں کے لیے امان نامہ لکھوا لیا تھا کہ وہ چار جو ہیں ہمارے خاندان کے ہیں تو ان کے لیے بخشش کا پروانہ دے دیا جائے۔ جب یہ پروانہ ان کے پاس پہنچا تو ان لوگوں نے کیا جواب دیا اسے سماعت کرنے کے لائق۔ ان چاروں غیور اور بہادر جوانوں نے بیک زبان ایک ساتھ مل کر کے کہا، ہمارے بھائی کو ہماری طرف سے سلام کہہ دینا، جس نے امان نامہ لکھوایا ہے اس کو ہماری طرف سے سلام کہہ دینا، اور کہنا کہ ہم کو ابن زیاد کی امان کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو خدائے تعالیٰ کی امان ہمارے لیے کافی ہے۔ اس امان کو ٹھکرا دیا۔ چاہتے تو اپنی جان بچا سکتے تھے لیکن نہیں، ان کو جان بچانے میں اتنی خوشی نہیں تھی جتنی خوشی امام حسین کے نام پر قربان کرنے میں تھی۔ شمر ذی الجوشن ام البنین ہی کے خاندان کا آدمی تھا، یہ بھی ام البنین کے خاندان کا آدمی تھا شمر ذی الجوشن۔ ابن زیاد کا خط عمرو ابن سعد کو پہنچانے کے بعد اس نے بھی جماعت حسینی کی طرف کھڑے ہو کر آواز دی کہ ہماری بہن کے بیٹے کہاں ہیں، ہماری بہن کے بیٹے کہاں ہیں۔ تو ان حضرات نے پوچھا کہ تم ہم سے کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا تم لوگوں کے لیے امان ہے اور تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ تو ان مجاہدوں نے جواب دیا، خدا کی فٹکار ہو تجھ پر، خدا کی لعنت ہو تجھ پر اور تیری امان پر کہ ہمارے لیے امان ہے اور فرزند رسول کے لیے امان نہیں ہے۔ تو ہمیں امان دیتا ہے، فرزند رسول کے لیے، اولاد رسول کے لیے تو امان نہیں دیتا، ہمیں تیری امان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح انہوں نے امان کو ٹھکرا دیا۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تینوں بھائی ایک ایک کر کے میدان میں جاتے رہے اور ہر ایک سینکڑوں کوفیوں پر بھاری ہوتے ہیں اور زور ید اللہ سے یزیدی لشکر کی صفوں کو درہم برہم کر دیتے ہیں اور قوت حیدری کے وہ جوہر دکھاتے ہیں کہ دشمنوں کے دانت کھٹے کر دیتے ہیں۔ بالآخر بہت سے یزیدیوں کو قتل اور زخمی کرنے کے بعد فرزند رسول پر اپنی جانوں کو قربان کر دیتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم۔ حضرت قاسم کی شہادت جو امام حسن کے شہزادے تھے اور جن کی منگنی حضرت سکینہ کے ساتھ ہوئی تھی، اب ہاشمی خاندان کے ایک مہکتے ہوئے پھول حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں۔ ان کی عمر 19 سال ہے اور ان کی شادی کا رشتہ امام عالی مقام کی صاحبزادی سکینہ کے ساتھ طے ہو چکا ہے۔ وہ حضرت کی خدمت میں دست بستہ کھڑے ہو کر اور راہ حق میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے اجازت طلب کر رہے ہیں۔ امام نے فرمایا بیٹا تم میرے بھائی حسن کی یادگار ہو، میں کس طرح تمہیں تیروں سے چھلنی ہونے اور تلواروں سے کٹنے کی اجازت دے دوں؟ عرض کیا چچا جان مجھے دشمنوں سے لڑنے کی اجازت ضرور دیجیے اور مجھے اپنے اوپر قربان ہونے کی سعادت سے محروم نہ کیجیے۔ جب حضرت قاسم نے بہت اصرار کیا تو امام علی مقام نے روتے ہوئے انہیں اپنے سینے سے لگایا اور انہیں بھی رخصت کیا۔ دشمن کے ایک سپاہی کا بیان ہے کہ جب آپ میدان جنگ میں آئے تو ایسا معلوم ہوا جیسے چاند کا ایک ٹکڑا سامنے نمودار ہو گیا، اتنے خوبصورت تھے، ایسا لگتا تھا کہ چاند کا ایک ٹکڑا سامنے نمودار ہو گیا ہو۔ ان کے جسم پر ذرا بھی نہیں تھی بلکہ صرف ایک پیرہن پہنے ہوئے شوق شہادت کے جوش سے میدان میں آ گئے اور یزیدی لشکر سے فرمایا اے دین کے دشمنوں میں قاسم بن حسن بن علی ہوں، جسے میرے مقابلے میں بھیجنا ہو بھیجو۔ 19 سال کی عمر ہے لیکن بہادری دیکھو۔ عمرو ابن سعد نے ملک شام کے ایک نامی گرامی پہلوان ارزق سے کہا کہ تم اس کے مقابلے میں جاؤ۔ بہت بڑا پہلوان تھا، ملک شام کا نامی گرامی مشہور پہلوان تھا ارزق نام کا۔ تو ابن سعد نے کہا کہ اس بچے سے لڑنے کے لیے تم جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ میں ہرگز نہیں جا سکتا، میں
ہرگز نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ بچہ ہے اور بچے کے مقابلے میں جانا یہ ہماری توہین ہے۔ اس نے کہا کہ یہ بچہ ہے اور بچے کے مقابلے میں جانا ہماری توہین ہے۔ ابن سعد نے کہا تم اسے بچہ نہ جانو، تم اسے بچہ نہ جانو، یہ حسن کا بیٹا اور فاتح خیبر کا پوتا ہے، حسن کا بیٹا اور فاتح خیبر کا پوتا ہے، اس کا مقابلہ آسان نہیں ہے۔ اس نے کہا کچھ بھی ہو میں ایسے بچے کے مقابلے میں نہیں جا سکتا۔ پھر اس نے کہا اچھا میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن میرے 4 بیٹے موجود ہیں۔ ارزق نے کہا کہ میرے 4 بیٹے موجود ہیں، ان میں سے ابھی ایک کو بھیج دیتا ہوں اور 1 منٹ میں اس کا سر کاٹ کر کے میرے پاس لے آئیں گے۔ ارزق کا بڑا بیٹا زہر میں بجھی ہوئی قیمتی تلوار چمکاتا ہوا اور بادل کی طرح گرجتا ہوا میدان میں آیا اور پہنچتے ہی حضرت قاسم پر وار کیا۔ حضرت قاسم نے اس کے وار سے بچ کر ایسی تلوار ماری کہ وہ ایک ہی تلوار میں ڈھیر ہو گیا، ایک ہی تلوار میں وہ ڈھیر ہو گیا۔ آپ نے لپک کر اس کی تلوار اٹھا لی، وہ جو تلوار لے کر کے آیا تھا وہ تلوار اٹھا لی۔ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اب اسی تلوار سے ارزق کے دوسرے 3 شہزادے بھی مارے جائیں گے، 3 بیٹے بھی مارے جائیں گے، اور پھر جب ارزق مقابلے میں آئے گا تو اس کے سامنے جب حضرت قاسم تلوار نکالیں گے تو وہ کہے گا ارے یہ تو تلوار میرے بیٹے کی ہے، تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ تو حضرت قاسم کہیں گے کہ تیرا بیٹا میرے پاس امانت دے گیا ہے تاکہ اسی سے تیری گردن بھی اڑاؤں، اسی سے تیری گردن بھی اڑاؤں۔ تو ارزق کا ایک بیٹا مر گیا، آپ نے لپک کر اس کی تلوار اٹھا لی۔ اب ارزق کا دوسرا بیٹا اپنے بھائی کو خاک و خون میں تڑپتا دیکھ کر غصے میں بھرا ہوا سامنے آیا۔ آپ نے پہلے ہی وار میں نیزہ مار کر اسے بھی جہنم پہنچا دیا۔ اب تیسرا بھائی غیظ و غضب میں بھرا ہوا آگے بڑھا اور گالیاں بکنے لگا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہم گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دیتے، یہ اہل بیت نبوت کی شان کے خلاف ہے، البتہ ہم تجھے تیرے بھائیوں کے پاس ابھی جہنم میں پہنچا دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے آپ نے اسے بھی کیڑے کی طرح کاٹ کر 2 ٹکڑے کر دیا۔ اب ارزق کا چوتھا بیٹا شیر کی طرح گرجتا ہوا حضرت قاسم پر حملہ آور ہوا۔ آپ نے اس کے وار کو بیکار کر دیا اور اس کے کندھے پر تلوار کا ایک ایسا وار کیا کہ وہ منہ کے بل زمین پر آ گیا اور پھر پوری طاقت کے ساتھ اٹھنا ہی چاہتا تھا کہ آپ نے اس کے سر کو جسم سے الگ کر دیا۔ جب ہاشمی بہادر نے چند منٹوں میں ارزق کے 4 بیٹوں کو موت کے گھاٹ اتار کر اس کے سارے غرور کو خاک اور خون میں ملا دیا تو وہ غصے سے کانپنے لگا، اور جن کے مقابلے میں پہلے وہ آنا اپنی توہین سمجھتا تھا اب وہ لڑنے کے لیے بے قرار ہو گیا۔ ہاتھی کی طرح چنگھاڑتا اور شیر کی طرح دہاڑتا ہوا میدان میں آ کر حضرت قاسم کو للکارا اور کہا لڑکے تیار ہو جاؤ، موت تمہارے سر پر آ گئی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت قاسم نے ارشاد فرمایا ارزق ہوش کی دوا کر، تو اوروں کے لیے طاقت کا پہاڑ ہوگا، ابھی تو نے ہاشمی بہادروں کو نہیں دیکھا ہے، ان کے جذبے کو نہیں دیکھا ہے۔ ہماری رگوں میں شیر خدا کا خون ہے، تو ہمارے نزدیک مکھی اور مچھر سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ ارزق یہ طعنہ سن کر اور بھی آگ ببولا ہو گیا اور حضرت قاسم پر نیزے سے حملہ کر دیا۔ آپ نے اس کے وار کو بیکار کر دیا، پھر آپ نے بھی نیزے سے وار کیا جو کھالی گیا۔ اس طرح دونوں طرف سے کچھ دیر نیزہ بازی ہوتی رہی۔ اس کے بعد ارزق نے تلوار کھینچی تو آپ نے بھی تلوار نکالی، اس نے تلوار کھینچی تو آپ نے بھی تلوار نکال لی، لیکن اس نے جب آپ کے ہاتھوں میں اپنے بیٹے کی تلوار دیکھی تو کہا یہ تلوار تو ہمارے لڑکی کی ہے، تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ آپ نے ہنس کر فرمایا تیرا بیٹا مجھے یادگار کے طور پر تلوار اس لیے دے گیا ہے تاکہ میں تجھے اسی سے موت کے گھاٹ اتار کر تیرے بیٹوں کے پاس پہنچا دوں۔
یہ سن کر ارزق غصے سے بفر گیا اور حضرت قاسم پر حملہ کرنا ہی چاہتا تھا کہ آپ نے الحرب خدعۃ کے پیش نظر ارشاد فرمایا ہم تو تجھے نہایت ہی تجربہ کار بہادر سمجھتے تھے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جنگ کا جو معاملہ وہ بالکل الگ ہے۔ جنگ میں یہ ہوتا ہے کہ تمہیں دشمن سے جیتنا ہے تو اسے دھوکہ دے سکتے ہو، دھوکہ دے سکتے ہو، دھوکہ دے کر کے بھی اسے قتل کر سکتے ہو۔ یہ قاعدہ ہے الحرب خدعۃ، کہ جو جنگ ہوتی ہے وہ دھوکے سے ہی جیتی جاتی ہے، سیاست سے ہی اسے جیتا جا سکتا ہے۔ چنانچہ جب وہ حضرت قاسم پر حملہ کرنا ہی چاہتا تھا کہ آپ نے الحرب خدعۃ کے پیش نظر فرمایا ارزق ہم تو تجھے نہایت ہی تجربہ کار بہادر سمجھتے تھے، لیکن تو نہایت ہی اناڑی ہے کہ گھوڑے کی زین کسنے کا بھی سلیقہ نہیں رکھتا، گھوڑے کی زین کسنے کا بھی تجھے سلیقہ نہیں ہے اور تو لڑنے کے لیے آیا ہے۔ آپ کے اس طرح فرمانے پر جب وہ جھک کر کے اپنے گھوڑے کی زین دیکھنے لگا اسی وقت آپ نے تلوار کا ایسا بھرپور وار کیا کہ وہ دو ٹکڑے ہو کر کے زمین پر گر گیا۔ گرا فولاد کا ٹکڑا زمین پر سرنگو ہو کر تکبر بہ گیا زخموں کے رستے موج خوں ہو کر۔ اس طریقے سے امام حسن کے شہزادے حضرت قاسم نے 5 لوگوں کو خاک اور خون میں ملا دیا۔ کتنے تھک گئے ہوں گے، اکیلے جان 5 لوگوں سے لڑی ہوگی، اتنے بڑے بڑے بہادر مشہور بہادروں سے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارزق کے گھوڑے پر سوار ہو گئے اور خیمے کی طرف آ کر حضرت امام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اماں العطش العطش، اے چچا جان پیاس پیاس، چچا جان اگر ہمیں تھوڑا سا پانی پینے کو مل جائے تو ابھی ہم ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دیں۔ امام عالی مقام نے فرمایا بیٹا صبر کرو، تھوڑی دیر اور صبر کرو، ان قریب تم نانا جان کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پی کر سیراب ہو جاؤ گے اور ایسے سیراب ہوگے کہ اس کے بعد تمہیں کبھی پیاس نہیں ستائے گی۔ حضرت قاسم پھر میدان کی طرف پلٹ پڑے۔ ابن سعد نے کہا اس نوجوان نے ہمارے کئی نامی گرامی جوانوں کو قتل کر دیا ہے، لہذا اب اس کے مقابلے میں تنہا نہ جاؤ، اکیلے جاؤ گے کہ تمہاری خیر نہیں ہے، بلکہ اسے چاروں طرف سے گھیر کر قتل کرو۔ دشمنوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا اور نقصان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ آپ کے جسم پر 27 زخم آئے تھے، 27 زخم آئے تھے۔ آخر میں شمس بن سعد نے آپ کے سینے پر ایسا نیزہ مارا کہ آپ گھوڑے سے گر پڑے اور عرض کیا یا اماں ادرکنی، یعنی اے چچا جان میری خبر گیری فرمائیے۔ امام علی مقام اپنے بھتیجے کی دردناک آواز سن کر دوڑ پڑے، دیکھا کہ جسم نازنین زخموں سے چور ہے۔ آپ نے ان کے سر کو گود میں لیا اور چہرے انور سے گرد و غبار صاف کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت قاسم نے آنکھیں کھول دی اور اپنا سر جب اپنے چچا کی گود میں پایا تو مسکرائے اور پھر مسکرانے کے بعد ان کی روح قفس حضور سے پرواز کر گئی، اپنی جان کو اپنے چچا کی گود میں دے دیا۔ ان کے بعد اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آتی ہے۔ اب وہ وقت آ گیا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم بردار حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما امام پاک سے میدان میں جانے کی اجازت طلب کر رہے ہیں اور عرض کرتے ہیں بھائی جان سارے بھائی بھتیجے بھانجے تو بھوکے پیاسے جام شہادت نوش کر لیے، مگر اب ننھے ننھے شیر خوار بچوں کا پیاس سے تڑپنا اور ان کا بلکنا مجھ سے نہیں دیکھا جاتا۔ مجھے اجازت دیجیے کہ میں جا کر فراز سے ایک مشکیزہ پانی لاؤں اور ان پیاسوں کو پلاؤں۔ حضرت کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ فرمایا بھائی عباس تم ہی تو میرے علم بردار ہو، اگر پانی لانے میں تم بھی شہید ہو گئے تو میرا علم کون اٹھائے گا؟ علم مانے جھنڈا،
میرا جھنڈا کون اٹھائے گا اور میرے زخم دل پر مرہم کون لگائے گا؟ تو حضرت عباس نے عرض کیا میری جان آپ پر قربان، مجھے پانی لانے کی اجازت ضرور دیجیے کہ اب ننھے بچوں کی پیاس کی تکلیف میری قوت برداشت سے باہر ہے۔ بس آخری تمنا یہی ہے کہ ساقی کوثر کے جگر پاروں کو چند گھونٹ پانی پلا کر میں بھی اپنے بھائیوں کے پاس پہنچ جاؤں۔ حضرت امام نے عباس کی طرف سے جب بہت اصرار دیکھا تو انہیں سینے سے لگایا اور اشکبار آنکھوں کے ساتھ ان کو اجازت دے دی۔ وہ ایک مشکیزہ کاندھے پر لٹکا کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور فرات کی طرف روانہ ہو گئے۔ یزیدی فوج نے جب حضرت عباس کو فرات کی طرف آتا ہوا دیکھا تو روک دیا۔ آپ نے فرمایا اے کوفیو، خدائے تعالیٰ سے ڈرو اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شرماؤ۔ افسوس سب افسوس کہ تم لوگوں نے بے شمار خطوط بھیج کر کے نواسے رسول کو بلایا ہے، اور جب وہ سفر کی مشقتیں اٹھا کر تمہاری زمین پر جلوہ افروز ہو گئے تو ان کے ساتھ تم نے یہ بے وفائی کی ہے، دشمنوں سے مل کر ان کے تمام رفقا عزیز اور اقارب کو شہید کر دیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایک ایک بوند پانی کے لیے ترسا رہے ہو۔ سوچو قیامت کے دن ان کے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کوفیوں نے جواب دیا کہ اگر ساری دنیا پانی ہو جائے تب بھی ہم تمہیں پانی کا ایک قطرہ نہیں لینے دیں گے جب تک کہ حسین یزید کی بیعت نہ کر لے۔ ظالموں کا یہ جواب سن کر آپ کو جلال آ گیا۔ فرمایا حسین سر کٹا سکتے ہیں لیکن باطل کے سامنے جھکا نہیں سکتے، کیونکہ مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ پھر حضرت عباس شیر کی طرح ان پر جھپٹ پڑے اور تلوار آبدار دھواں چلانے لگے، یہاں تک کہ بہت سے دشمنوں کو موت کی نیند سلاتے ہوئے فرات کے قریب پہنچ گئے۔ پانی کے کنارے والی فوج نے جب آپ کو دیکھا تو وہ آہنی دیوار بن گئی، مگر شیر خدا کا شیر مارتے کاٹتے دشمنوں کی صفوں کو چیرتے پھاڑتے آگے بڑھا اور گھوڑے کو فرات میں داخل کر دیا، مشکیزہ بھرا اور ایک چلو ہاتھ میں پانی لے کر پینا چاہا کہ ننھے بچوں کا پیاس سے تڑپنا بلکنا یاد آ گیا۔ تو آپ کی غیرت ایمانی نے گوارا نہیں کیا کہ ساقی کوثر کے دلارے اور علی فاطمہ کے جگر پارے تو پیاس سے تڑپیں اور ہم سیراب ہو جائیں۔ آپ نے چلو کا پانی وہیں پہ ڈال دیا اور پانی کو نہیں پیا۔ اسی کو جو شعر میں ایک دو دن پہلے کہا تھا اسے پھر سے کہتا ہوں، یہ بات تازہ ہو جائے کہ کربلا پہ جو لکھی جائے وہ کہانی روئے، کربلا پہ جو لکھی جائے وہ کہانی روئے، جس کو پڑھ پڑھ کے جوانوں کی جوانی روئے، اور پیاسوں کو تو بہت روتے ہوئے دیکھا ہے، دیکھ کر حضرت عباس کو پانی روئے۔ کیا آپ نے چلو میں پانی لیا لیکن اہل بیت نبوت کی پیاس یاد آئی تو پانی پھر سے چھوڑ دیا اور بھرا ہوا مشکیزہ بائیں کاندھے پر لٹکائے ہوئے نکل پڑے۔ چاروں طرف سے شور ہوا، راستہ روک لو، مشکیزہ چھین لو، پانی بہا دو کہ اگر حسین کے خیمے تک پانی پہنچ گیا تو پھر ہمارا ایک سپاہی نہیں بچے گا، سب کی عورتیں بیوہ ہو جائیں گی اور سارے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ اور حضرت عباس اس کوشش میں رہے کہ کسی طرح اہل بیت نبوت کے پیاسوں تک یہ پانی پہنچ جائے، اور جب دشمنوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا تو آپ نے بپرے ہوئے شیر کی طرح حملہ کرنا شروع کر دیا۔ لاشوں پر لاش گرنے لگی اور خون کی نالی بہنے لگی، اور حضرت
شیر خدا کے شیر نے ثابت کر دیا کہ میرے بازوؤں میں قوت حیدری اور رگوں میں خون علی ہے۔ آپ برابر دشمنوں کو مارتے کاٹتے چیرتے پھاڑتے ہوئے خیمہ حسینی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے کہ ایک بدبخت جس کا نام زرارہ تھا، جسے پیچھے سے دھوکہ دے کر ایسی تلوار چلائی کہ ہاتھ کندھے سے کٹ کر الگ ہو گیا۔ آپ نے فوراً داہنے کندھے پر مشکیزہ اٹھا لیا اور اسی ہاتھ سے تلوار ہی چلاتے رہے۔ پھر اچانک نوفل ابن ارزق خبیث نے داہنا بازو بھی کاٹ کر الگ کر دیا۔ اب آپ نے مشکیزے کو دانتوں سے پکڑ لیا، مگر مشکیزہ خیمہ حسینی تک پہنچنا اللہ تعالیٰ کو منظور نہ تھا۔ ایک بدبخت کا تیر مشکیزے میں ایسا لگا کہ پار ہو گیا اور اس کا سارا پانی بہہ گیا۔ پھر ظالموں نے چاروں طرف سے گھیر کر آپ کو زخموں سے چور چور کر دیا، یہاں تک کہ آپ گھوڑے کی زین سے زمین پر آ گئے اور پکارا، یا اخا ادرکنی، اے میرے بھائی میری خبر گیری فرمائیے۔ امام علی مقام دوڑ کر تشریف لائے، دیکھا کہ عباس علمبردار خون میں نہائے ہوئے ہیں اور عنقریب جام شہادت نوش کرنے والے ہیں۔ شدت غم سے امام کی زبان پر یہ کلمات جاری ہوئے، الآن انکسر ظہری، کہ اب میری کمر ٹوٹ گئی، اب میرا حوصلہ پست ہو گیا۔ پھر حضرت عباس کی لاش کو آپ اٹھا کر خیمے کی طرف لا رہے تھے اور ان کی روح قفس عنصر سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوٹا اجل نے شیر الہی کے باغ کو، بھائی کے دل سے پوچھئے بھائی کے داغ کو۔ اس طرح امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک مجاہد نے امام حسین کے نام پر اپنی جان کو قربان کیا اور امام حسین کا سچا وفادار ہونے کا ثبوت دے دیا۔ میرے دوست بزرگوں، یہیں تک آج اپنی گفتگو کو رکھتے ہیں، انشاءاللہ امام حسین کی شہادت تک کل گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا امام حسین کے نام پر ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما دے، ہماری پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، ہم سب کو آفات ارضی و سماوی سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین ایمان کے ساتھ ایمان ہی پر خاتمہ بالخیر فرما۔ مولا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کو، ہماری دعاؤں کو، ہمارے سب تمناؤں کو پورا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ والسلام علیکم۔